الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني آمین عذابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی الحدیث افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمدللہ وفی روایت الاستغفار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، کل ہمارے قاری صاحب تھے، میں نے ان سے بھی بات کی ہے، عشاء کے وقت میں یہ بات ہوئی اور آپ لوگوں سے بھی یہ بات کرتا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ جب علم آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب علم آتا ہے تو اپنی جہالت کھلتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی سمجھ لیتا ہے میں بڑا خطیب ہو گیا، میں بڑا مبلغ ہو گیا، میں عالم ہو گیا اور میں ادیب بن گیا۔ انسان کے ذہن میں یہ باتیں آ سکتی ہیں اور شیطان بڑا دشمن ہے۔ یاد رکھیں جب علم آتا ہے تو آدمی کی جہالت اپنے اوپر کھلتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ ہمارے بڑوں کے بڑے، ایک تو ہے نا معاشرے میں بڑے، ان کے بھی بڑے جو ہیں، جو بڑوں کے بڑے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں ہم طالب علم تھے، طالب علم ہیں اور طالب علم رہیں گے، اور فتویٰ بھی لکھتے ہیں تو آخر پہ اللہ عالم، کہ جو کچھ ہمیں پتہ تھا ہم نے لکھ دیا ہے، خوب اللہ ہی جاننے والے، دعویٰ پھر بھی نہیں، عاجزی ہے۔ تو جب علم آتا ہے تو پھر انسان پہ اپنی جہالت کھلتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب صحیح علم آئے، یہ بات تھوڑی رہ گئی ہے، جب صحیح علم حاصل ہو
تو انسان پر اپنی کم علمی کھلتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایشیا کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے فاضل، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گیا تو میری جہالت مجھ پہ کھلی۔ اتنے بڑے عالم فاضل کہتے ہیں میری جہالت مجھ پہ کھلی ہے، حالانکہ جاہل نہیں تھے، عالم تھے، لیکن جس کو بھوک لگی ہو، یہ بھوک ایسی ہے علم کی بھوک کہ پیٹ نہیں بھرتا، اور کمزوریاں پھر سامنے آتی، میں ابھی بھی ٹھیک نہیں کر سکا، کہ ابھی بھی کمی ہے میرے اندر۔ یہی وجہ ہے ساری عمر علماء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود دعویٰ نہیں بھائی ہم تو طالب علم ہیں۔ اسی طرح جب عبادت کی لائن میں آدمی چلتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو عبادت کے بعد بھائی ندامت آتی ہے، یہ نہیں میں بڑا ہو گیا، میں نے اتنی عبادات کی ہے، اتنی نمازیں پڑھی، تہجد گزار ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، عمل کر کے نماز کو ادا کیا، سلام پھیرا تو کیا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز ادا کر رہے ہیں، اور جیسی آپ نے نماز پڑھی کوئی ایسی پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن عبادت کر کے پھر ندامت ہے کہ اللہ معاف فرما دے۔ یہی عرض اللہ کے سامنے کریں، یا اللہ تیرا حق ادا نہیں ہوا۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جس طرح آپ کا حق تھا ہم حق نہیں ادا کر سکے۔ تو علم جب آتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو کم علم سمجھتا ہے کہ کمی ہے، ابھی کمی ہے۔ یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے خطیب جب پھر تقریر کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے لوگوں کو، تو پھر حوالہ کیا دیتے؟ میرے شیخ نے یہ فرمایا ہے۔ اتنا اعتماد ہے کہ میرے شیخ قرآن و سنت سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، میرے شیخ نے یہ فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کی محبت میں اتنے بڑے، اتنی بھوک لگی اللہ کی محبت کی، تو کہتے ہیں دور باش اغیار دل، دور باش افکار باطل، سج رہا ہے محبوباں کے لیے دربار دل، او غیرو میرے دل سے نکل جاؤ، غیرو میرے دل سے نکل جاؤ، میں محبوباں کو دعوت دے رہا ہوں، جہاں پہ وہ غیر رہتے ہیں وہ آتا نہیں، میری مجبوری ہے۔ دور باش اغیار دل، دور باش افکار باطل، وہ غیروں نکل جاؤ، میری مجبوری ہے، جس کو دعوت دے رہا ہوں اگر غیر بیٹھا ہوا وہ آتا نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء سے پوچھو، بلکہ جو یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے عالم تھے، اور یہ سب کچھ ہے
اتنی ندامت ہو کر پھر بھی کیا کہتے ہیں، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے۔ میدان معاشر سامنے ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ آیات دو روزہ کا کیا ہے شوغم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ یہ تو سب مسافر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ اپنے آپ کو مسافر سمجھو، بلکہ مسافر نہیں راہگیر سمجھو۔ تو آخرت کی جو ہے وہ فکر ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، قبر بن جائے، میدان معاشر میں ہم سرخرو ہو جائے۔ تو یہ نیک صحبت کی برکت ہے۔ صحیح علم جو ہے وہ نیک صحبت صالحین سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ صرف سکرین پہ اور صرف کہتے ہیں کتابیں پڑھ لینا، ہاں اہل اللہ کی کتابیں جو ہے وہ صحبت کا بدل ہے، لیکن صحیح علم حاصل ہوتا ہے صحبت سے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اصول تو یہی ہے سمیع، کہ علم کو سن کر حاصل کیا جائے، جو شروع کا ہے۔ یہ تو بعض کی مجبوریاں ہیں، لکھنا پڑا کہ جو سنا ہے وہ یاد رہے، لکھ لیں۔ صحابہ کرام نے سنا، سمعنا واطعنا، اور پھر اطاعت کی۔ اطاعت کر کے کیا، غفرانک ربنا، ہمارے پروردگار میں معاف کر دے۔ وہی بات کہ اطاعت کے بعد ندامت آ رہی ہے، عبادت کر کے ندامت آ رہی ہے کہ اللہ معاف فرما دے، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ہم نے آپ کے پاس ہی تو آنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو سید صاحب کو یہ آخرت کی فکر لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ جتنا مسلمان ہیں، جتنی وہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں زیادہ اور کوئی اتنی دعا نہیں کی جاتی، کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ مانگتے نہیں، ہر رکعت میں تقریباً مانگتے۔ چلو امام کے پیچھے خاموش ہیں، لیکن امام صاحب نے جو پڑھا ہے وہ ایسی ہے جیسے مقتدی نے پڑھا ہے، تلاوت کی ہے جو۔ تو ہر رکعت میں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور ایسا یہ سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، ہموار بھی ہے، بہترین بھی اور حسین ترین بھی، آسان ترین بھی ہے۔ تو آدمی مانگتا ہے، نمازی مانگتا ہے، مسلمان مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اس دعا پر اللہ پاک دینے کا وعدہ تو فرماتے ہیں، لیکن اس دعا کے بعد اللہ پاک نے کوئی کتاب نہیں پیش کی، کوئی ادارہ نہیں پیش کیا، فلاں مدرسے میں چلے جاؤ، فلاں مرکز میں چلے جاؤ، اور فلاں خانقاہ میں چلے جاؤ۔ یہ کوئی ادارہ یا کوئی
یاد نہیں چل رہا دل ہو جائے دور رنگ تو کیا پیش کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد انعام یافتہ لوگوں کو پیش کیا ہے، کتاب نہیں پیش کی. النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ساتھ تعریف بھی فرمائی وحسن اولئک رفیقا، کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو نبیین کا، اولیاء صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. یہ راستہ پیش کیا ہے. اگر یہ لوگ جہاں سے ملیں، وہ خانقاہ سے ملے، مرکز سے ملے، کسی ادارے سے ملے، مدرسے سے ملے، جہاں بھی، کہ بس ان کے ساتھ مل جاؤ تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے. اور اللہ جل جلالہ نے آسان طریقے کے ساتھ ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی آسان اتنا ہے ہی نہیں. دیکھو ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ میں قادر آباد جانا چاہتا ہوں، تو یہاں کھڑے ہو کر وہ بتاتا ہے کہ یہاں سیدھے جاؤ، آگے موڑ آئے گا، پھر ادھر جو ہے پربت کی طرف مڑ جانا، پھر وہاں سے آگے جو ہے وہ میلو آئے گا، پھر بڑا میلو آئے گا، پھر تاڑا کا ڈیرا آئے گا، وہ فلاں فلاں ہے نا، ایسے بتانا ہے اس نے. تو یہ یاد کرے گا، سوچے گا، یار بھول نہ جو، پھر راستے میں ہو سکتا ہے پوچھنا پڑے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی کسی نے راستہ پوچھا، بھئی میں نے قادر آباد جانا ہے، تو کہتے ہیں یہ 3-4 آدمی قادر آباد جا رہے ہیں، ساتھ ان کے مل جاؤ تم بھی قادر آباد پہنچ جاؤ گے. اللہ پاک سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. آگے خود ہی جو ہے فرما دیا اس طرح مانگو صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں سیدھے راستے پہ، انعام یافتہ لوگ، ان کے ساتھ مل جاؤ تم بھی منزل پہ پہنچ جاؤ گے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اگر قدم اٹھاتے ہوئے اسی راستے پہ مر جاؤ گے تو خود اللہ پاک اٹھا کر منزل پہ پہنچا دے گی. شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تو فرماتے ہیں، قدم ہے راہ الفت میں منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں منزل کی ہوس کیسی. سمجھ آ رہی ہے؟ جب آدمی راہ محبت پہ چل پڑا ہے تو اب منزل کیا دیکھتے ہو. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. جو تھک کر بیٹھ گیا ہے وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا ہے. یہ ہے کہ ایسے اللہ پاک نے یہ راستہ دکھایا ہے، اور جو لوگ ان راستے پہ چلے، ان لوگوں کے ساتھ ملے، اللہ پاک نے ان سے دین کا بھی کام لیا اور امت کو جوڑا اور امت کو جلایا اس راستے پہ. اور جو بھی کٹے ہیں اس راستے سے، ابھی ہمارے بڑے دادا شیخ آئے ہوئے ہیں بنگلہ دیش سے، کراچی میں، غالباً ابھی ادھر ہی ہیں، یہ چلے گئے ہیں واپس. شیخ الحدیث مولانا عبد المتین صاحب لسان اختر کہتے ہیں جی، وہ فرما رہے تھے، فرمایا جو اکابرین سے، سلف صالحین سے، اللہ کے نیک بندوں سے جو کٹ جائے گا، فرمایا پھر شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے، کوئی خیر نہیں ہے جو اس دامن سے کٹیا گیا، جو ہے اس راستے سے، کیونکہ وہ ہٹ گیا. اور جو آدمی سیدھے راستے سے ہٹ جائے، نیچے اتر جائے، پھر جتنا بھی چلے گا منزل سے دور ہوگا.
منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ اگر صحیح راستے پہ چل رہا ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال ہی چل رہا ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے، یہ چلنے والا بھی کامیاب ہے، لیکن امید ہے یہ منزل پہ پہنچے۔ یہ ایسا پیارا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چاہے بچہ ہو بڑا ہو، قرآن پاک کو حفظ کرنے کی نیت سے شروع کرتا ہے، اب وہ حفظ کر نہیں سکا، مثلا 1 پارہ پڑھا، 2 پڑھے، 5 پڑھے، 10 پڑھے، فوت ہو گیا، تو جب فوت ہو گیا قبر میں جائے گا، آپ نے فرمایا قبر میں اللہ پاک فرشتہ ایک مقرر فرما دیں گے، وہ اس کو قرآن پاک ختم کرائے گا، اس کا حشر جو ہے وہ حفاظ کے ساتھ ہوگا۔ اب خود سوچیں، اس راستے پہ چلنے والا ناکام ہے، چاہے اس نے صرف بسم اللہ ہی پڑھ لی، نیت یہ تھی کہ میں نے قرآن پاک کو حفظ کرنا ہے، زندگی نے وفا نہیں کی، چل بسا، لیکن اس کا اثر حفاظ کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بات میرے ذہن میں آ گئی ابھی، بھائی ہر کام میں بسم اللہ پڑھا کریں، جو بھی اچھا کام ہے نا، چاہے تیل لگانا ہے، چاہے کپڑے اتارنے ہیں، چاہے بیت الخلاء میں جانا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، دعائیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بسم اللہ کی بھی تعلیم ہے، اور وہ وقت بھی انسان کی جب ابتدا ہوتی ہے، وہاں بھی بسم اللہ کی تعلیم دی کہ بسم اللہ پڑھ لو۔ تو ہر کام کے اندر، اپنے گھر کا کام ہے، پنکھا چلانا ہے بسم اللہ پڑھ لیں، بند کرنا ہے بسم اللہ پڑھ لیں، اور بلب جلانا ہے بسم اللہ پڑھ لیں، موٹر سائیکل کو چابی لگانی ہے جب کک مارنی ہے بس بسم اللہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں لگتا، بار بار اللہ کا نام لیں گے، وہ بڑا کریم ہے، اپنے نام لینے والے کو محروم نہیں کرے گا، اپنا بنا لے گا۔ اور اللہ پاک نے کتنی بڑی تعلیم دی کہ اپنا کلام جب بھی شروع فرمایا، ایک سورت کے علاوہ، اس میں بھی کیا وجہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی، ورنہ ہر سورت کی پیشانی پہ بسم اللہ کو سجایا ہوا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، بقرہ پڑھیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، ہے نا لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کلام اللہ ہے، لیکن کلام اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کا بھی عمل دیکھیں۔ آپ کوئی بھی دینی کتاب دیکھیں تو سب سے پہلے اوپر خطبہ سے پہلے لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھا ہوتا ہے نا، اور یہی ہے کہ بھائی کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں، یاد نہ رہے تو اس کے لیے بھی تعلیم دی ہے، ہر کام میں اللہ کا نام لیا جائے، ہر کام میں، یعنی کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں اللہ کا نام لیا، انشاءاللہ لیں گے نا۔ اور ایک عمل یہ بھی کریں، آج ماحول ہے، آنکھوں کو بچانا مشکل ہے، لیکن جو بچائے گا اللہ بچائے گا، جو کوشش کرے گا اللہ بچائے گا۔ مثلا کہیں جا رہا ہے، سامنے کسی کی بہو بیٹی آ گئی، اس نے نظر جھکا لی، یہ نظر بچا لی، نظر جھکا لی، نظر بچا لی اس نے، اس پر اللہ پاک نے، میں نے خود سنا ہے، مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام آباد اجتماع میں ایک مرتبہ گئے وہاں پہ، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی، اور فضائل حج میں بھی کہیں میں نے اس طرح کی یعنی فضیلت پڑھی ہے حدیث سے، فرمایا کہ جب کوئی اپنی نظر کو بچائے گا، نظر جھکائے گا، نظر پھیر لے گا، تو اللہ پاک پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اپنی نظروں کو بچانا، جو نظر کو بچائے گا وہ آگے بھی بچے گا۔
اور جو دوسروں کی بہو بیٹی سے بچے گا، عفیف رہے گا، حدیث میں آیا ہے کہ جو دوسروں کی بہو بیٹی سے عفیف رہے گا، پاک دامن رہے گا، اللہ ان کی بھی بہو بیٹیوں کو، ان کے بھی گھر والوں کو اللہ عفیف اور دامن، پاک دامن رکھیں گے۔ ہے نہیں فائدہ بھئی جو کسی کی دیکھے گا اللہ معاف فرمائے کہ اس کی طرف کوئی دیکھ لے۔ ہر کوئی ہے اپنی بہو بیٹی والا، تو اپنی نظروں کو پاک کرنا ہمارے شیخ کا یہ خصوصی خطاب ہے۔ بھئی یہ نصیحت کی مجلس ہوتی ہے کہ ہم کچھ لے کے جائیں، عمل کر لیں، اور جو اپنی نظر کو بچائے گا ملے گا کیا؟ ایک تو یہ بسم اللہ کا چھوٹا سا عمل ہے بڑا، اللہ کا نام بڑا ہے، لیکن بھئی پڑھنے میں کچھ وقت بھی نہیں لگتا۔ جس مقام پہ کوئی ہے، جس وقت ہے، جہاں بھی ہے، رات ہے، دن ہے، تو بسم اللہ پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں تو سوتے وقت بھی بسم اللہ وذات و جم بھی، یعنی یہی سکھایا گیا ہے کہ سوتے ہو تب بھی بسم اللہ پڑھو، اور جاگتے ہو بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ اگر یہ پڑھ لو کہ فرمایا جو بلائیں آتی ہیں آسمانی بچے رہو گے۔ قدم قدم پہ ہمیں اللہ کا نام لینا سکھایا گیا ہے، کسی وقت ہم اس سے غافل نہ ہوں۔ غفلت ہو تو پھر کیا ہے؟ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو۔ کہو سبحان اللہ۔ بھائی جو غافل ہے مردہ نہیں ہے، حدیث میں مردہ نہیں کہا گیا۔ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو۔ سونیاں سکھن تے گئیاں کو لکھی، اساں چت مولا ور لایا ہو۔ کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو۔ مرن توڑ گئے مر گئے باہو، تاں مطلب نہ پایا ہو۔ موتو قبل ان تموت، تو ہر حال میں اس کو یاد رکھا جائے۔ تو جو آدمی اپنی نظر کو بچائے گا کیا ملے گا؟ ذالک ازکیٰ لہم، اللہ پاک فرماتے ہیں مومنین کے لیے اس میں بڑی ستھرائی ہے، یعنی اس کا اللہ پاک باطن کو بھی پاک کر دیں گے، اس کے ظاہر کو بھی پاک کر دیں گے۔ مطلب کیا؟ اللہ پاک اس کو سچا مسلمان بنا دیں گے جو آدمی اپنی نظروں کو بچائے گا۔ انشاءاللہ مشق کریں گے۔ بھائی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، میرے پاس ایسے ساتھی آتے جاتے رہتے ہیں، الحمدللہ انہوں نے بتایا اور اللہ پاک نے توفیق بخشی۔ ہسپتال کی دنیا میں بچنا کو آسان ہے، مجھے خود جینی کے ساتھیوں نے بتایا، اللہ پاک نے ہم آئے یہاں تعلیم حاصل کی، بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائی۔ پولیس کے یعنی محکمے میں خود ساتھی آئے، کہتے ہیں جی میرا جی چاہتا ہے میں بچوں، تعلق ہوتا ہے نا۔ تو پھر کچھ عرصہ کے بعد آیا، کہتے الحمدللہ استاد جی جب کوئی سامنے اب کسی کی بہو بیٹی آ جائے تو میں منہ ہی پھیر لیتا ہوں۔ تو یہ سننے سے کرنے سے، جب آدمی سنتا ہے تو پھر کچھ کرتا ہے، اور جب کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس پہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اپنی نظروں کو بچانا یہ بھی بھائی ہماری ضرورت ہے۔ اور صحبت صالحین، آپ جس کو نیک سمجھتے ہیں، معاشرے میں کچھ لوگ نیک ہیں، ہوتے تو مسلمان سارے میں کہا کرتا ہوں اچھے ہوتے ہیں، لیکن اچھوں میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں مشائخ حضرات جو کوئی جس کو سمجھتے ہیں کہ میری طبیعت کے موافق مناسبت ہے، ان کے ساتھ جڑ جانا، ان محبت کے اظہار کرنا، بلکہ اللہ سے مانگتے رہنا، یہ خلاف سنت نہیں، سنت ہے۔ اللہ پاک سے محبت مانگنی اللہ کی، اور اللہ کے پیاروں کی محبت مانگنی، اے اللہ اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما، اور اس عمل کی محبت عطا فرما جو آپ تک پہنچا دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود فرمایا میرے محبوب اس طرح مجھ سے مانگو۔ لمبی حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی، اس میں جو ہے فرمایا گیا۔
اللہ پاک کی طرف سے۔ تو یہ اللہ پاک نے سیدھے راستے کے لیے کون سا راستہ بھائی؟ نیک لوگوں کا راستہ۔ وہ کون سے نیک لوگ ہیں؟ وہ فقہاء ہیں، علماء ہیں اور صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ ان کی قبروں کو منور کرے جنہوں نے ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ میں آج سوچ رہا تھا، مجھ پر تو جوش آ رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے لوگوں کی محبت عطا فرمائی، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بڑے حضرات، اب اگر ان کے نام پہ کوئی غلط کرتا ہے تو وہ تو ان کا قصور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کیا ہے بھائی؟ شریعت اور طریقت، اور شریعت کا تقاضا طریقت ہے کہ شریعت پہ عمل کرنا، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے پہ فرمایا کہ جو صرف علم حاصل کرے گا آج اللہ کی صحبت نہیں اٹھائے گا، تو اس کے لیے بھی فرمایا یہ گمراہ ہو۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے۔ اور جو علم حاصل نہیں کرے گا، صرف ویسے ہی جو ہے کہے گا میں اللہ تک پہنچ جاؤں، وہ زندیق بنے گا۔ اور فرمایا جو علم حاصل کرے گا صلحاء کی صحبت اٹھائے گا، نیک لوگوں سے محبت ہوگی، فرمایا یہ محقق بنے گا، یہ اللہ والا بنے گا، اس کی برکت سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی۔ آج دیکھو جو فتنے فساد اٹھ رہے ہیں، کوئی فیس بک کے سن رہا ہے، کوئی کہیں سے سن رہا ہے، نہیں، اللہ پاک نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی، ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ پاک خود راستہ بلکہ مانگنا سکھا رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے کو اختیار کرو، انہی کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ اللہ اکبر۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جے کر جوندیاں بھی مر رہنا ہوئے تے دیش فقیراں وہی ہو۔ فقیر وہ جو اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے، یہ نہیں جو در در پھر رہے۔ جے کر جوندیاں بھی مر رہنا ہوئے تے دیش فقیراں وہی ہو۔ جے کو گدڑ کوڑا سٹے تے وانگ روڑی سہی ہو۔ جے کو گالی مینے دیوے تے ان من جی جی کہی ہو۔ قادر دے ہاتھ ٹور ساڈی بہو، جتھے رکھے اتھے رہی ہو۔ ان لوگوں نے یہ راستہ دکھایا ہے، یہ عاجزی والا راستہ۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سب کو یہ جو اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اللہ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اور اللہ پاک نے بھی فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تو میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، حدیث میں آیا ہے اگر تم جو ہے مجمع میں یاد کرو گے تو میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم فرش پہ یاد کرو گے، میں عرش پہ یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم۔ تو یہ علماء نے فرمایا اس سے ذکر لسانی تو مراد ہے ہی، لیکن اس سے ذکر قلبی یہ مراد ہے کہ باطن ہر وقت اللہ کی طرف لگا رہے، کوئی نافرمانی ہو جائے فوراً اللہ پاک سے معافی مانگ لی جائے، کہ اللہ پاک کو یاد رکھا جائے۔ یہ ہے کہ ہر موقع کی دعا بھی ہے، یہ بھی یاد ہے، ویسے بھی ذکر کوئی کلمہ شریف پڑھ لیا جائے۔ اور کلمہ کے بارے میں فرمایا حدیث قدسی ہے، لا الہ الا اللہ حصنی، فرمایا یہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، یہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی امن عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔
تو یہ قلعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ 100 مرتبہ کم از کم پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے حسین کے مقدمہ میں ہے، یہ دعاؤں کی کتاب ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ تھوڑا زور دے دیں، اور لا الہ الا اللہ، لا کے اوپر جو ہے وہ مد پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیچ میں جو ہے کس وقت پورا کلمہ پڑھ لیجیے، بزرگوں کا یہ طریقہ ہے جی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بھائی ضربے لگاتے تھے، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پھر جو ہے اس طرح ضرب لگواتے تھے، پھر اللہ 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 کی ضرب۔ ضرور میں طریقہ ہے، باقی اصل تو کلمہ پڑھانا، ذکر کرنا۔ تو یہ بالکل ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سادہ طریقے کے ساتھ جو ہے پڑھا دیتے تھے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، تو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں بھی، جہاں بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی مجلس خالی نہ جائے، درود شریف ہو جائے، چھوٹا پڑھ لیں درود شریف، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا